ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آبائه الطيبين وآله المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد. ہدایت نامہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے جاری اس سلسلے کی اس نشست میں ہم مولا کائنات امیر المومنین کی بعض ان ہدایات کا تذکرہ کریں گے، اور میں یوں سمجھتا ہوں کہ ان کلمات کی تلاوت و قراءت کی سعادت حاصل کر کے حقائق و معارف حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ مولا کائنات کے کلمات کو اپنی زبان پر لانا بھی خود ایک عبادت ہے، اور اس سے ہمیں جو ہدایت ملتی ہے وہ یقیناً ہماری زندگی کے ہر پہلو میں ایک بنیادی اثر رکھتی ہے۔ یقیناً مولا نے آج 21 رمضان ہے اور دنیا بھر میں عزائے مولا منائی جا رہی ہے، مجالس منعقد ہو رہی ہیں، جلوس عزا برآمد کیے جا رہے ہیں، اور تعزیت کے یہ سلسلے جو ہیں وہ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم ہدایت نامہ میں جو مظلومیت نامہ تھا وہ بھی بیان کر چکے جب ضرب لگی، اور اس کے بعد یہ جو دورانیہ ہے مصیبت نامہ جو شہادت سے پہلے ہے اس کا بھی ذکر کر چکے، اور پھر شہادت نامہ کو بھی ہم نے کل بیان کر دیا تھا، اور آج ہم چاہتے ہیں اس وصیت نامہ کی کچھ کلمات ایک دوسرے کو سنائیں جو مولا نے ہمارے لیے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے ذریعے پہنچائے، اور یقیناً امام نے ہماری اصلاح کے لیے، ہماری زندگی کی کامیابی اور فلاح کے لیے جو ارشادات فرمائے ہیں ان میں سے ہر ایک پہلو میں سعادت کی ضمانت پائی جاتی ہے، اور ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ہمیں زندگی میں کیا سوچ کر، کس سوچ کے ساتھ زندگی بسر کرنی ہے۔ ہمیں امام نے اس وصیت نامہ میں جو ابتدا ہی میں تقوی الہی کی نصیحت کر دی تھی اس کو آگے چلاتے ہوئے امام نے بہت ساری باتیں کی ہیں۔ اگرچہ ہمارا یہ پروگرام سوال و جواب کا تو نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس کچھ دوستوں نے یہ پروگرام سن کر دیکھ کر ہمیں کچھ سوالات ڈائریکٹ بھیجے۔ میں ان کی تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، بلکہ اتنا ہی کہوں گا کہ جو سوالات آئے ہیں ان سوالات کو کسی اور وقت ہم تشریحاً جواب دیں گے، لیکن اشارتاً آج یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ بعض حضرات نے کہا کہ مولا نے اپنی وصیت میں فرمایا اللہ اللہ فی الجہاد، اللہ اللہ فی القرآن، اللہ اللہ فی الصلاۃ۔ یہ تاکیدیں کرنے کے بعد ایک جملہ یہ بھی آیا ہے جس میں امام نے فرمایا، کیا فرمایا؟ ایسا جملہ کہ جو ایک آئین دے رہا ہے، آئین عمل دے رہا ہے۔ وہ کیا فرمایا؟ امام نے فرمایا کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا، ظالم کے دشمن بن کر رہو، ظالم سے دوستی ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ جو ظلم کرتا ہے، اب وہ ظلم سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ کسی کو قتل کر دے، وہ کسی کا مال چھین لے، وہ بھی یقیناً ظالم ہے، لیکن ظالم صرف اسے نہیں کہتے ہیں، بلکہ ظالم ہر اس شخص کو کہتے ہیں جو وہ کام کرے جو اسے نہیں کرنا چاہیے۔
وضع الشیء فی غیر محلہ ظلم، کسی شے کو اس کے اس مقام پر رکھا جائے جو اس کا نہ ہو، اسے بھی ظلم کہتے ہیں۔ یہ عدل کے مقابل میں آتا ہے، اب وہ عقیدے میں ہو، عمل میں ہو، معاملات میں ہو، اخلاقیات میں ہو، سیاسیات میں ہو، یہاں تک کہ ہمیں سیاسیات میں بھی عدل ملحوظ رکھنا چاہیے، اور جو نہیں رکھتا ہے وہ ظالم کہلائے گا۔ اور امام فرماتے ہیں کہ ایسا شخص جو ہے اس کے ساتھ دوستی نہ کرنا، اس کے دشمن بن کر رہنا۔ دشمن سے مراد یہ نہیں ہے کہ تلوار اٹھا کے میدان میں باہر آ جائے، بلکہ دشمنی سے مراد یہ ہے کہ اس کی قربت، اس کی محبت، اس کی دوستی سے مربوط کوئی کام انجام نہ دیا جائے جس سے پتہ چلے کہ یہ ظالم کا دوست ہے، ظالم کے گروہ میں سے ہے، ظالم کی جماعت میں سے ہے، ظالم کے ساتھیوں میں سے ہے۔ وَلِلْمَظْلُومِ عَوْنًا، بلکہ جس پر ظلم ہو اس کے مددگار بن کر رہنا چاہیے۔ مولا کائنات نے اپنے ان بیانات میں ہمیں ایک دراصل اپنے فرزندان حضرت امام حسن و حسین علیہ السلام کے ذریعے پیغام دیا ہے۔ یہ وصیت نامہ دراصل پیغام ہدایت ہے۔ ہمیں اس پیغام میں امام نے یہ بتایا کہ دنیا میں تمہیں دو ہی قسم کے افراد ملیں گے، یا ظالم ہوگا یا مظلوم ہوگا، اور جو ظالم ہے اس کے ساتھ کبھی کسی طرح سے بھی ایسی روش نہ اپنانا کہ تم اس کے دوست کہلاؤ، بلکہ اس کے دشمن بن کر رہو۔ ظالم کی ذاتی حیثیت ملحوظ نہیں ہے، اس کا وہ عمل اور فعل اور وہ کام اور کردار ملحوظ ہے جو وہ کرتا ہے، ورنہ ذات انسان کی ہر ایک کی ذات برابر ہوتی ہے۔ انسان انسان ہے، کوئی انسان شیطان کے راستے پر چل کر رحمان سے روگردانی کر لے تو وہ شخص جو ہے وہ در حقیقت اپنی انسانیت کے راستے سے یا انسانیت کے مقام سے گر جاتا ہے۔ اللہ نے انسان کو بہت بڑا مقام دیا ہے، مقام انسانیت اتنا عظیم ہے کہ اللہ نے پوری کائنات بنا دی انسان کے لیے، اور انسان کو پیدا کیا اپنے لیے کہ وہ میرا بن کر رہے۔ جو اللہ کا بن کر رہے وہی حقیقی معنی میں اسلام ہے۔ آج دنیا بھر میں عزائے امیر المومنین منائی جا رہی ہے۔ اس عزا میں در حقیقت یہ اعلان ہے کہ ہم علی والے ہیں، علی کے ساتھ رہیں گے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ مہر لگا دے کہ ہم شیعہ ہیں، نہیں، ہر وہ شخص کے جو علی کے راستے پر ہو وہ اس کا شیعہ ہے۔ راستے کا مطلب یہی ہے کہ جو تعلیمات، جو سیرت و کردار علی نے پیش کیا ہے اس پر چلتا رہے، اسے مت چھوڑے۔ کچھ بھی ہو جائے، یہ زندگی اور موت انسان کی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اسی لیے امام نے ایک وصیت میں کہ جو تحف العقول میں لکھی ہوئی ہے، امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے امام نے ارشاد فرمایا، اے علم ان مالک الموت هو مالک الحیات، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں، یہ عام جملہ ہے۔ مالک ہونا زندگی کا اور موت کا، یہ مالکیت دراصل ملکیت و اختیار کے معنی میں ہے کہ اس کے ہاتھ میں ہے، اس کے اختیار میں۔ دنیا کا کوئی انسان کتنا طاقتور کیوں نہ ہو، بالآخر اس نے اپنے اس انجام تک جانا ہے، اور وہ راستہ طے کر رہا ہے کتنے برس جیے گا۔ بالآخر وہ وقت آئے گا کہ بے بس ہو جائے گا اس کی زندگی کا سفر۔ تو اس زندگی کے سفر میں انسان کو اللہ سے متمسک، اللہ سے جڑا رہنا چاہیے۔ اللہ سے جڑا رہنے کا مطلب یہی ہے کہ اس کے تمام اعمال میں، عقیدے میں سب سے پہلے
عدل کو اپنانا چاہیے۔ ہم اللہ کو کیوں مانتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ لائق ہے کہ اسے ہی مانا جائے، کہ اس نے پیدا کیا ہے ہمیں، سب کچھ اس نے ہمیں عطا کیا ہے، باقی اس کے علاوہ سبھی محتاج ہیں۔ وہ غنی ہے، وہ بے نیاز ہے، اسے ہی معبود ہونا چاہیے، اسی کی پرستش کرنی چاہیے۔ اور پرستش کا مطلب نماز روزہ پڑھنا ہی نہیں ہے، یہ پرستش کا ایک حصہ ہے۔ عبادت مقصد تخلیق ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس مقصد کی طرف بڑھتے چلے جائیں، کہیں راستے میں بھٹکنے نہ پائیں۔ چونکہ راستے میں جو رکاوٹیں آتی ہیں ان کو پاؤں کے نیچے رونتے ہوئے آگے نکل جائیں اور منزل مقصود تک پہنچ جائیں۔ یہی وہ جملہ تھا جو مولا نے فزت ورب الکعبہ یہ کہہ کر بتایا کہ میں نے اپنے راستے میں ہر قسم کی رکاوٹوں کو اپنے پاؤں تلے روند کر دنیا کو بتا دیا کہ دیکھو میں کامیاب ہو گیا ہوں، مجھے دنیا کی کوئی رکاوٹ مقصد سے دور نہیں کر سکی ہے، بلکہ میں نے اپنے مقصد تک پہنچنے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ تو علی کا ماننے والا، علی کا شیعہ سے مراد یہ شیعہ کے جو ہم کہلاتے ہیں یہ نہیں ہے، ہر وہ شخص علی کا شیعہ ہے کہ جو علی کی پیروی کرتے ہوئے انہی کاموں کو انجام دے، وہی عقیدہ رکھے اور وہی عمل کرے، ایک خدا کو مانے، پیغمبر اسلام کو خاتم الانبیاء خاتم النبیین مانے، قرآن کو اللہ کی کتاب مانے اور علی کو ولی اللہ مانے۔ اور یہ ولایت میں نے پہلے بھی شاید کسی بیان میں عرض کیا تھا کہ یہ علی کو اللہ نے پیدا ہونے سے اسی وقت عطا فرمائی، کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، پیغمبر نے فرمایا اور مولا نے فرمایا کنت ولیا و آدم بین الماء والطین۔ تو اس ولایت کے تقاضوں کا ایک حصہ یہ ہے کہ ہم جو اپنے آپ کو اس کا کہلاتے ہیں، علی والے ہیں، تو ہم بھی اپنے کردار سے، اپنے عقیدے سے علی والا بن کر رہے ہیں۔ وہ عمل کریں کہ جو بتائے کونو دعاتن الینا صامتین، معصوم فرماتے لوگوں کو دعوت دو خاموش ہو کر۔ اب خاموش ہو کر دعوت دینا، دعوت اور خاموشی دو متضاد ہیں، تو اس سے مراد عمل ہے، کردار ہے۔ لہذا ہم ان ایام میں کہ جو تعزیت نامہ ہم گزار رہے ہیں، اس ہدایت نامہ کے حوالے سے مصیبت نامہ اور اس کے بعد شہادت نامہ اور تعزیت نامہ کے جو آج ہم مراحل طے کر رہے ہیں، اس میں اس وصیت کو یاد رکھیں گے، اس وصیت نامہ کو دہرائیں گے، ایک دوسرے کو بتائیں گے اور سنائیں گے کہ ہم بھی قیامت کے دن سر اٹھا کر یہ کہیں اور کہنے میں حق بجانب ہوں کہ ہم علی والے ہیں۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح معنی میں سیرت علی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور راستے میں جو رکاوٹیں آئیں انہیں پاؤں تلے رونتے ہوئے ہم اس منزل مقصود کو پالیں کہ جو علی ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم ہوں۔ جیسا کہ علی نے فرمایا تھا، اے پروردگار تو ویسا ہے جیسے میں چاہتا ہوں، مجھے ویسا بنا جیسے تو چاہتا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ یا علی، ہم آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اپنے رب سے ہم یہ کر دیجئے کہ ہم بھی ویسے بنیں جیسے آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے شیعہ کہلانے میں اس مقام پر فائز ہوں انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ la 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 la